الرحیم السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قرآن پاک کی ایک بہت اہم سورت کے حوالے سے، اور اس میں بیان کی گئی شان رسالت اور آداب مسلمانوں کے لیے کیا اہم ہدایات ہیں اس سورت میں، اس کے حوالے سے ہم آپ کو کچھ آگاہی دیں گے۔ جی ناظرین، ہم بات کریں گے سورت حجرات کے بارے میں۔ سورۃ الحجرات میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی بلندی، آداب رسالت اور شان رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ذکر ہے، وہیں پر ہر مسلمان کے لیے اس سورت میں دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی بہت ہی اہم ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے، یعنی یہ سورت ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا نزول کے اعتبار سے 106واں نمبر ہے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اشعات کے حساب سے 49واں نمبر ہے۔ اس سورت کی کل 18 آیات ہیں۔ سورۃ الحجرات میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی بلندی، آداب رسالت اور شان رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ذکر ہے، وہیں پر ہر مسلمان کے لیے اس سورت میں دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی اہم ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ آداب اور شان رسالت میں نازل ہونے والی آیات ہم آپ کو بتاتے ہیں، جن میں آیت نمبر 1 ہے: مومنو، کسی بات کے جواب میں اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ آیت نمبر 2 آپ کو بتاتے ہیں: اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ آیت مبارکہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے اوپر بھی بہت نمایاں طور پر لکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب ہم آپ کو آیت نمبر 3 کے طرف لے کر چلتے ہیں: جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دل کو تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو آیت نمبر 4 کی طرف لے کر جاتے ہیں: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ ساتھ ہی آیت نمبر 5 بھی آپ کو بتائیں: اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ ناظرین، سورۃ الحجرات میں مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے کی نمایاں ہدایات والی آیات کون سی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلی ہے: خبر کی تصدیق ضرور کیا کرو۔ مومنو، اگر کوئی گنہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ دوسرا ہے: لڑائی کرنے والے مسلمانوں کے درمیان صلح کرایا کرو، اور اگر مومنوں میں سے کوئی 2 فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ پھر اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع لائے۔ بس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریقوں میں عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ کو اگلی آیت کا ترجمہ بتاتے ہیں: مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے 2 بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ پھر اس کے بعد ہے: مومن کسی مومن کا مذاق نہ اڑائے۔ مومنوں، مرد مردوں سے تمسخر نہ کریں۔ ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں۔ ممکن ہے وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے اچھی ہوں۔ اور اپنوں کو آپس میں عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے پر برا نام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ اگلے آیت کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں: گمان اور تجسس اور غیبت سے پرہیز۔ اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کا حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کیا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا
کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں، قوم اور قبائل بنانے کا مقصد صرف شناخت ہے۔ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔ اس کے بعد آپ کو اگلی لے کر چلتے ہیں آیت کی طرف، اسلام لانے اور ایمان لانے میں فرق۔ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ مومن کون ہے؟ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑیں، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ اور اس کے بعد کی آیت کی طرف لے کر چلیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ اللہ کا آپ پر احسان ہے۔ ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنی دیانتداری جتاتے ہو، اور اللہ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا، بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ پختہ ایمان ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید اللہ کی آخری کتاب ہے، جو کہ خاتم النبیین آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید کے ترجمے یا تشریح کرنے کی جسارت ہم گنہگار بندوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم جیسا گنہگار بندہ نقل سے نقل کرنے کی ہی کوشش کر سکتا ہے۔ اس لیے ہماری تحریر اور ہماری بات میں خدا نخواستہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو، بندہ ناچیز اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہے۔ اللہ کریم ہم سب مسلمانوں کو قرآن کریم اور فرقان حمید میں درج اللہ کے پیارے رسول کی شان رسالت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کریم کی طرف سے دی گئی ہدایات پر عمل پیرا ہو کر پکا سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اس خوبصورت سی صورت کی تفصیلات بتانے کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے یہ بھی کہیں گے کہ ہماری یہ ویڈیوز دوسرے لوگوں تک حتی الامکان شیئر کرنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ اس سے یہ تمام معلومات اور تمام معاملات دین اسلام کے متعلق ہر قسم کی معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔